وسلم کا ذکر و اذکار ختم ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے میرے فرشتوں تم کہاں تھے؟ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا دنیا میں تیرے کچھ ایسے بندے بھی تھے جو تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ بتاؤ اے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ رب العالمین سے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا تیرے بندے تیری جنت طلب کر رہے تھے، اے اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ بتاؤ اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارا نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو اے میرے فرشتوں بتاؤ آج ان کی حالتیں، ان کی کیفیتیں کیا ہوتی؟ اگر میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ کس قدر جہنم سے پناہ طلب کرتے، ان کی حالتیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی؟ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ ہم اور آپ ایسی مجلس میں ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم اور آپ ان باتوں کو بغور سماعت کرتے چلیں اور سننے اور سمجھنے کی کوششیں کریں کہ آج دنیا میں سارے وسائل موجود ہیں۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان پریشان ہے، انسانی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے جبکہ ہم اپنے آبا و اجداد کی زندگی پر غور کریں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی زندگیاں ہم سے بہتر تھیں، ہم سے کہیں زیادہ اچھا تھی، لیکن ہماری زندگی جو ہے امن کے بجائے ہماری زندگی میں بدامنی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں امن و سکون کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہماری زندگی سے امن و سکون ختم ہو جائے، امن و سکون غارت ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی تباہی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، ایمان والوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ امن کا مطالبہ کرنا چاہیے، امن کی دعائیں کرنی چاہیے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عالی شان بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس عالی شان محلات ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی بدامنی کی شکار ہے۔ آخر کیوں؟ یعنی یہ سب ہونے کے باوجود بھی، ترقی کرنے کے باوجود بھی ہم اور آپ پریشان ہیں، تو اس کا سیدھا سا نتیجہ اور آخری رزلٹ نکل کر کے یہی آتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن حکموں پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے ہم نے ان احکامات کو ٹھکرایا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں
ایسا تذکرہ بیان فرمایا کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنی تمام تر نعمتیں عطا فرمایا کرتا تھا، ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے مہیا تھی، زندگی پرامن تھی، زندگی سکون و اطمینان والی تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے اندر بیان فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، آج ساری ٹیکنالوجیاں ہیں، آج سارے وسائل موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسانی زندگی کو سکون نہیں مل رہی ہے۔ یعنی ہمارے پاس کل کے دن کچے مکانات تھے، گھاس اور پھوس کے مکانات تھے، لیکن ہمارے باپ دادا، ہمارے بوڑھی اماں بڑی امن و سکون میں رہا کرتی تھی، لیکن آج ہم نے اپنے آپ میں اپنے زندگی میں چینجنگ بھی کر لیا، ترقی بھی کر لیا، ہمارے گھر پختہ ہو چکے ہیں، ہماری ساری زندگی کے وسائل ہمارے پاس آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی، دولت اکٹھے ہونے کے باوجود بھی، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ہمارے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ آخر کبھی ہم نے اسی زندگی پر غور کیا؟ نہیں غور کیا۔ اے ایمان والو، غور کر لو، اللہ رب العالمین نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا ہے، پروردگار عالم نے بیان فرمایا، اس بستی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس بستی والوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے پیٹ بھر کھانا ملا کرتا تھا، اللہ کی جانب سے، پروردگار عالم کی طرف سے تمام تر روزیاں مہیا تھی، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی تو پروردگار عالم نے ان کی روزی روٹیوں کو اللہ نے روک لیا، اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں امن و سکون کو ختم کر دیا، پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے بیان فرمایا، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، برائیوں کی وجہ سے، اللہ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کے اوپر خوف طاری کر دیا، اللہ نے بھوک طاری کر دیا، تمام تر چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں بدامنی قائم کر دیا۔ اے مسلمانوں، آج دنیا جو ہواؤں میں اڑنے والے، آج لوگ سمندروں میں راستے بنانے والے، ہائے اپنی ایجادات پر انہیں بڑا ناز تھا، اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا ناز تھا، لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خاں بن رہے تھے، یعنی 3 سالہ کا عرصہ، آج سے لے کر کے آپ جوڑ لیجئے 2 سال آپ کے یہاں پروگرام نہیں ہوا، آخر یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن دنیا کی طاقتیں بے بس ہو چکی تھی، دنیا کی ٹیکنالوجی، ہواؤں میں اڑنے والا اللہ رب العالمین کے حکموں پر وہیں رک چکا، سمندروں میں راستے طے کرنے والے اللہ رب العالمین کے اسی ایک جھٹکے کی وجہ سے وہیں پر رک گئے۔ بتاؤ کہاں گئی ٹیکنالوجی، کہاں گیا آدمی کے ایجادات، کہاں گئے آدمی کا پاور، کہاں گئے آدمی کی طاقت؟ اے پرہیٹ کے مسلمانوں، اے صاحب گنج کے مسلمانوں، اے اس جھارکھنڈ کے ایمان والے لوگوں، سنو، یہ سارے کارنامے اور کرتوتیں آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ
رونا آیا، یہ تباہی آئی، زندگی تباہ و برباد ہو گیا، انسانی زندگی غارت ہو گئی۔ نہ جانے ہم نے اسی لاک ڈاؤن میں کتنے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، ہم نے کتنوں کو کھویا، کبھی غور کیا نہیں، غور کیا۔ آخر آدمی کا اپنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، آدمی کے طاقت ہونے کے باوجود بھی، آدمی کے پاس پاور ہونے کے باوجود بھی، آدمی کا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی، آدمی کا اپنا بھائی، اپنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بھی، آدمی مرنے کے بعد اس کو کفن نہیں دے سکا، اسے جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس قدرت کے ان تمام تر ان اصولوں اور ضابطوں پر ایمان والو غور کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، برائیوں سے توبہ کر لو اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، دنیا کے وسائل ہیں، دنیا کی ساری چیزیں سب بیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب تک اپنا رشتہ نہیں مضبوط کرو گے، یعنی دنیا نتمستک ہو چکی ہے اللہ رب العالمین کے حکموں کے، اللہ رب العالمین کی حکموں کے خلاف ورزی کرنے کے وجہ سے۔ تو اس لیے ایمان والو، ہم جو کر رہے ہیں وہی اللہ رب العالمین ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہمارے اوپر ڈال لیں، ورنہ پروردگار عالم تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے، اتنی محبت کرنے والا، اتنی شفقتیں کرنے والا، اس کائنات اس جہان میں کوئی نہیں ہمارا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اسی لیے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اپنے رب سے اپنا رشتہ لگا لو اور جان لو نہ دواؤں میں وہ سکون ہے، نہ آپ کے وسائل میں وہ سکون ہے۔ سکون اگر ملے گا بھی آپ کو تو کہاں ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے ایمان والو، اللہ پکار رہا ہے، اللہ رب العالمین یہ آگاہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر میں اب ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا، اور آپ اپنی زندگی میں اپنے باپ داداؤں کو، اپنی ماتاؤں بہنوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نمازوں کے پابند تھے، صبح سویرے اٹھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، یعنی زندگی میں بڑا امن اور سکون تھا۔ لیکن آج ہماری زندگی میں بدامنی ہے، ہماری زندگی میں تباہیاں ہیں۔ وجوہات جہاں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سے دور ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عمل سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی کارن ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں، اسی لیے دنیا والوں، آؤ اللہ رب العالمین سے جڑ جاؤ، اللہ کے حکموں پر عمل کرو۔ پروردگار عالم ہماری زندگی میں امن قائم کر دے گا، ہماری زندگی کو پرسکون بنا دے گا، اطمینان والا بنا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا تو امن اور سکون یہ ہماری زندگی سے اس وجہ سے ختم ہے کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، اور اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں امن اور سکون قائم ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کریں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ آج ایک انسان دوسرے انسان کے جان کا پیاسا ہے۔ آج جانوں کی کوئی قدر نہیں، جانوں کا کوئی احترام نہیں، یعنی آدمی دنیا کے چند مفاد کے خاطر
انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں کا قتل کروا ڈالتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے اسی امن کی بحالی کے لیے، اسی امن کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق مار ڈالا، ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا، پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ اور وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچا ڈالا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا ڈالا۔ اے انسانوں، اے اللہ والو، اے آج اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے ہونے والوں، دنیا کے چند مفاد کے خاطر اپنے بھائیوں کا قتل کروانے والوں، بچو اور ڈرو، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرو، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ پیارے نبی نے ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بسنے والا آپ کا غیر بھائی، ہندو برادران ہے، سکھ برادران ہے، جین برادران ہے، یعنی جتنے بھی برادران پائے جاتے، جتنے بھی بھائی ہمارے پائے جاتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی زبان سے اس کی جان، اس کے مال محفوظ ہو جائے، یعنی اس کی ذات سے اگر کسی غیر بھائی کی جان اور مال اور اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ سب سے بہترین مومن ہے، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ ایمان والو، اسی لیے ہم اپنا پہچان یہ بنائیں کہ ہم اس دنیا میں امن والے ہیں اور امن ہی ہماری زندگی کا شیوا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں بدامنی قائم کیا تو یاد رکھیں ہماری اللہ رب العالمین کی طرف سے زندگی تباہ ہوگی اور دنیا میں ہمارے خلاف بغاوتیں کھڑی ہوں گی۔ اسی لیے مسلمانوں، اپنا پہچان ایک سچا مسلمان کی بناؤ، امن والا بناؤ۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی چھوٹوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، غیروں کے لیے بھی رحمت، یعنی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، غریبوں کے ساتھ اچھا بیوہار کرنے والے وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے شاعر نے بیان فرمایا، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح ہے، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح ہے، کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح ہے، دین و دنیا کے سلطان تھے
مصطفیٰ اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح، چوٹ پتھر کے کھائی مگر دی دعا، پھول و پھل دینے والے شجر کی طرح، یوں تو آئے بہت اس کے پیغام بر، کوئی آیا لخیر البشر کی طرح، یعنی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح امن کی تعلیم دی ہے، زندگی کو پرامن بنایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا آج دنیا میں جنگ قائم ہے، آج دنیا میں بد امنی قائم ہے، یعنی جانوں پر جانیں، بستیوں کی بستیاں، مردوں اور عورتیں، بچے، سارے لوگ جو ہے فنا کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، موت ان پر طاری کی جا رہی ہے، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگوں کے اندر ان باتوں کا خیال فرمایا کہ گھروں کے اندر موجود یہ ماں اور بہنوں کو مارا نہ جائے، ان کی جان ناحق نہ لی جائے، ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، یعنی انہیں کس طرح سے محفوظ کیا جائے، ان باتوں کی تعلیمات جنگ میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہے۔ ایمان والو، تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، یعنی ہمارے ذریعے سے ہمارا بھائی بد امنی کا شکار نہ ہو، ہمارا بھائی پریشان نہ ہو، ہمارا بھائی ہم سے خوف زدہ نہ رہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کے لالچ میں پڑ کر کسی کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کریں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، زندگی پرسکون بن جائے گی، اطمینان والی بن جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ زندگی میں بد امنی، یعنی ہماری زندگی سے سکون کا خاتمہ اس وجہ سے بھی ہے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، یعنی آدمی ذات پات کا متبھید، آدمی کے اندر چھوٹے بڑے کا متبھید، آج دنیا میں بد امنی کے اسباب یہ بھی ہے، اور ہمارے یہاں بھی ذات پات، یہ تمام تر چیزوں کے جو متبھید پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی مسلمان ہی کے لیے نہیں، کسی جو ہے برادری کے لیے نہیں، بلکہ کسی قوم اور خطے کے ہی لیے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں عام انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمام کے تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے، سمان دیا ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں چاہے چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یعنی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت انسان، بحیثیت بنی آدم، اللہ رب العالمین نے سب کو عزت بخشی ہے، سب کو عزت بخشی ہے، یعنی کسی کو ذات برادری پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ
اللہ علیم خبیر۔ وہ مولا یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اس میں صرف مسلمان کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ یا ایھا الناس، اے پورے آدم کے سنتان، اے پوری آدم کی اولاد، اے آدم و حوا کے اولاد، اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ آدم و حوا سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان قبائل اس لیے بنائے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو۔ اس یعنی قبائل اور خاندان جو ہے وہ کسی انسانیت پر فخر کی بنیاد نہیں کہ ہم بڑی کاسٹ کے ہیں تم چھوٹی کاسٹ کے ہو، ہم بڑی ذاتی کے ہیں تم بڑی ذات کے ہو، اس کی فوقیت نہیں، اس پر کسی کو غرب کا ادھیکار نہیں دیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی والا بندہ ہے، عبادت الہی کرنے والا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ بندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے نزدیک سب سے محبوب یہی ہے جو تقوی شعار بندہ ہو، جو تقوی والا بندہ ہو، نہ اونچی کاسٹ کا، نہ نیچے کاسٹ کا، نہ ایسے ہی جو ہے کسی اور ذات برادران کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا جو میرے حکموں پر عمل کرنے والا ہو، اس کے دلوں کے اندر خوف ہو، اس کے دلوں کے اندر تقوی ہو۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے خطاب کو ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ کے خطاب کے 3 آیات کریمہ حصہ ہوا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب میں ان 3 آیتوں کو ضرور پڑھتے تھے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت کریمہ سورہ النساء کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ تیسری آیت کریمہ سورہ احزاب کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تینوں آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کی تعلیم دی ہے، یعنی تقوی تقوی تقوی، اور اگر ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے تو پھر کیا کہنا، ہماری زندگی ہی بدل جائے گی۔ اسی لیے صحابی رسول امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ جو ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کا گزر کسی خاردار جھاڑی سے ہو اور آدمی اپنے دامن کو بچا کر کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اس راستے سے گزر جائے، یعنی اس کے دامن میں کانٹے بھی نہ پھنسے، اس کے دامن میں جھاڑیاں بھی نہ لگیں، تو سمجھ جاؤ اسی
کا نام تقوی ہے، یعنی اس دنیا میں برائیوں سے بچ جانا، اللہ کے حکموں پر عمل کر لینا، اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزار لینا، اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تقوی یہ انسانی زندگی کو بدل دینے والی ہے۔ تو جس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور خوف الہی تو اس صحابہ کرام میں تھا، خوف الہی تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا کہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے صحابہ تو جو ہے روتے تھے، قرآن کریم کو سنتے تھے تو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ اور آج ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آخر کیوں؟ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی تکالیف اور پریشانیاں آنے کے باوجود بھی، یعنی لاک ڈاؤن میں ایسا لگ رہا تھا کہ سارے مسلمان نمازی ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن کے ایام ختم ہوئے کہ ہماری حالتیں اس سے بھی بدتر ہو گئیں۔ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ایمان والو، وہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا یہ ہمارے دلوں میں اطمینان لانے والا، ہماری زندگی کو پرامن اور سکون بنانے والا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہے، قرآن کے بہت بہترین قاری ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، میں قرآن کریم پڑھوں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پیارے صحابی، ہاں میں تم سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے قرآن کریم کا پڑھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے شروع کر دیا اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے مناظر کا ذکر ہے کہ جب تمام امتوں کو لایا جائے گا اور تمام امتوں پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنا پڑھنا تھا، اتنا پیارے نبی کا سننا تھا کہ جو عبداللہ ابن مسعود سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حسبک الآن، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ قاری قرآن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یعنی اس قدر خوف الہی، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ابی ابن کعب رضی اللہ جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے تو وہ رویا کرتے تھے۔ اور آج ہے مسلمانوں، ہماری زندگیوں میں یہ ساری چیزیں کہاں سے غائب ہیں اور کہاں چلی گئی ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں جو ہے انسانی احترامات کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی ہم بڑبولے پن میں کھو چکے ہیں۔ تو اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے جاؤ
لا فضل لعربی علی جمی ولا لعجمی علی عربی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں دی، یعنی کسی کالے کو نہ گورے پر فضیلت ہے اس کے گورے پن کے اعتبار سے، نہ گورے کو کالے پن پر کوئی فضیلت ہے۔ اے ایمان والو، اے اللہ والو، اے اللہ کے بندو، اسلام نے امن کا کس قدر احترام کیا ہے، انسان کا کس قدر احترام کیا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو اگر اپنی زندگی میں امن قائم کرنا ہوگا تو انسانیت کا احترام کرنا ہوگا، یعنی ذات پات کا خاتمہ کرنا ہوگا، ذات پات کا بھید ختم کرنا ہوگا۔ یہی اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، تب زندگی میں امن قائم ہوگا۔ وہ مکہ فتح ہوا، مکے میں بہت سارے خوبصورت جوان موجود تھے، یعنی بڑے بڑے قبائل کے لوگ موجود تھے، اچھے اچھے لوگ موجود تھے، بڑے جوان رانا موجود تھے، بڑے دولت مند موجود تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چھت پر حی علی الصلاۃ کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے، حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے کسی بڑے امیر خاندان کے جوان کو نہیں، کسی اور انسان کو نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو بلند کرنے کے لیے حضرت بلال کا انتخاب کیا۔ وہ بلال بلال حبشی جو رنگت میں کالے تھے اور جو غلام تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے اپنا مؤذن بنایا، اذان دینے والا بنایا۔ کس قدر انسانی جانوں کا، انسانیت کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اسی لیے انسانوں، اگر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، دنیا میں سکون قائم کرنا چاہتے ہو کہ ہماری زندگیاں پرسکون ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کے فرمان پر عمل کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں، تو ہماری زندگی امن و سکون والی بن جائے گی، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آئیے اس کے بعد دیکھیں کہ آج اس دنیا کے اندر لوگ اسلام کی کس قدر مخالفت کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم جہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جس اپنے وطن کے اندر ہمارا پیارا بھارت ہے، آج اس بھارت کے قانون کے اعتبار سے ہر ایک کو اپنے مذہب پر، مذہب کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا پورا ادھیکار ہے، لیکن پھر بھی ایک آدمی، ایک انسان دوسرے انسان کے دھرموں میں، مذاہب میں مداخلت کرتا ہے۔ بتائیے یہ کہاں تک صحیح اور درست ہے؟ سنو اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، نہ یہ قانون کے اعتبار سے آپ کو حق بنتا ہے کہ کسی کے مذہب میں مداخلت کریں، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ بدھ دھرم ہو، دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو، کسی کو یہ ادھیکار نہیں بنتا کہ ان کے دھرموں کا مذاق اڑایا جائے، ان کے دھرموں میں مداخلت کیا جائے۔ تو یہ قانون بھی نہیں کہتا، اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام بھی
یہ کہتا ہے کہ تم کسی کے دھرموں کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کے جو لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ان کے معبودوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، یہ اسلام منع کرتا ہے، بلکہ احترام کی بات کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کریم آئیے پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کسی کو یہ زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ آج دنیا کے اندر آج لوگ جو ہے دیکھیے طاقت کے نشے میں آ کر کے ایک فرقے کو، ایک طبقے کو کس قدر ستا کر کے اور اسے یہ کہلوا رہے ہیں تم فلاں کا نعرہ لگاؤ، نہیں تم کہو میں اس دھرم کا ماننے والا ہوں، تم اپنے دھرم کو گالیاں دو۔ لیکن دیکھو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اے دنیا کے لوگوں سن لو، اگر بات سنائی پڑ رہی ہو، اسلام یہ کہتا ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یعنی اسے اسلام جو ہے زبردستی اسلام میں داخل کرنے سے اسلام منع فرما رہا ہے، یعنی اسلام کا معاملہ دلوں سے ہے۔ اگر کوئی اسلام لاتا ہے تو وہ اپنی دل سے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود سمجھ کر کے، اللہ رب العالمین کو اپنا خالق سمجھ کر کے اگر اسلام لاتا ہے اپنے دلوں سے تو بہتر ہے، وہ اگر نہ زبردستی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے جبرن اسے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کو یا اسی طرح سے اور بھی دھرم کے ماننے والے لوگوں کے دھرموں کے اندر مداخلت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ حالیہ دنوں سے اور حالیہ حالتوں سے واقف ہوں گے کہ فی زماننا کس قدر اسلام نے بیان فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے یہ بات صادر ہو گئی کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا یہ ضروری ہے، یعنی مسلمان لڑکیاں جو بالغ ہوں انہیں پردہ کرنا اسلام نے ضروری قرار دیا۔ لیکن اب ہم کون ہوتے ہیں جبکہ ہمارا سنویدھان بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے مذہب کے اعتبار سے اسے جینے کا حق حاصل ہے، اور اسی طرح سے اسلام کہتا ہے اسے پردے کی ضرورت ہے، یعنی پردہ کرنا واجب ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں قانون الہیہ میں اسلام میں مداخلت کرنے والے؟ اے لوگوں اللہ رب العالمین نے اور قرآن کریم نے خود ہی منع فرمایا ہے کہ اے لوگوں کسی کے دھرموں میں مداخلت مت کرو، کسی کو گالیاں مت دو، چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا عیسائی بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا پادری بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا جینی بھائی کیوں نہ ہو، یعنی کسی بھی دھرم کا فالوور ہی کیوں نہ ہو، یعنی سب کو اپنے دھرم کے اعتبار سے جینے کا ادھیکار ہے، اور کسی کو گالیاں نہ دی جائے، کسی کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، یہ اسلام کہتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھ لیتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم غیروں کے معبودوں کو گالیاں مت دو، یعنی انہیں برا مت کہو جن کی وہ عبادت کر رہے ہو۔ یعنی کس قدر اسلام نے غیروں کے معبودوں کی، غیروں کے دھرموں کی احترام کی بات کی ہے۔ یعنی دنیا میں امن کی اس سے بڑی مثال، زندگی میں امن کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا۔ اے ایمان والو، اے دنیا کے لوگوں، اس سے سبق حاصل کرو۔ اسلام امن کا مذہب ہے اور قرآن امن کی تعلیم دینے والا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کی تعلیم دینے والے ہیں۔ آپ کی زندگی امن سے بھرپور ہے۔ اتنا ہی نہیں، یعنی پردہ صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی ہے۔ یہ بہت سارے ثبوت پائے جاتے ہیں، بہت سارے مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ یعنی اگر ہمارے غیر بھائی سن رہے ہوں ہماری بات کو تو سنیں کہ خود ہی ان کے دھارمک گرنتھوں کے اندر، دھارمک کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہیں کہ شری رام جی کی ماں کوشلیہ جی جب ان سے کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا، کوئی راجہ ملنے کے لیے آیا تو وہ خود اس ذات عورت نے، اس شری رام جی کی ماں نے جو ہے اپنے نوکر کو، اپنے نگراں کو، اپنے گھر کے اس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ تم جو ہے اس آدمی سے ملو، اس شخص سے ملو۔ اور ان کی ماں نے جو یہ بات کہی ہے وہ آپ کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی درج ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میں اس کے لیے اجنبی ہوں، اس لیے میں ان سے نہیں مل سکتی ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ سیتا جی کا واقعہ آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب لکشمن جی سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہارے بھابھی کا کان کیسا تھا، تمہارے بھابھی کا آنکھ کیسا تھا، تمہارے بھابھی کا ناک کیسا تھا، تو شری لکشمن جی نے یہی کہا کہ جو ہے میں نے اپنے بھابھی کے پیر کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا ہے۔ یعنی ان تمام تر حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے صرف پردہ اسلام ہی میں نہیں بلکہ آپ کے دھرموں میں اور دیگر دھرموں کے اندر موجود ہے۔ تو لوگوں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور جانتے ہیں دنیا میں بدامنی اور سماج اور معاشرے میں بدامنی کیوں قائم ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے دھرم کو فالو نہیں کرتا ہے، اپنے دھرم کا صحیح طور سے اتباع اور پیروی نہیں کرتا ہے تو دنیا میں بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے رام چندر جی نے یہ کہا کہ آدمی، کوئی بھی آدمی بلا قصور اگر کسی کو مارتا ہے تو گویا کہ وہ انسانیت کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ خود جو ہے ان کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ گیتا کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ گیتا کا وہ شلوک پڑھ لیتے ہیں، اہنسا ستمک کرودھا، اہنسا ستمک کرودھا تیاگش شانتری پیشنم۔ یعنی کسی کو اپنی ہاتھ سے، کسی کو اپنی ذات سے جو ہے تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اے غیر برادران کے لوگوں، اے ہندو دھرم کے ماننے والے بھائیوں، آپ کی کتابیں اس بات کی شکشا دے رہی ہیں، تعلیمات دے رہی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو، یعنی وہ مسلمان کی قید نہیں ہے، وہ سکھ کی قید نہیں ہے، وہ عیسائیت کی قید نہیں ہے، وہ کسی ذات اور پات اور دھرم کی قید نہیں ہے، صرف ایک انسانیت کی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مارتا ہے، کوئی کسی کو ناحق ستاتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ جو ہے یہ بہت بڑا پاپ کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو پروردگار عالم کو ناپسند ہے۔ یہی بات تو
قرآن کریم کہتا ہے، یہی بات تو اسلام کہتا ہے، انہی باتوں کی تعلیمات تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر زندگی میں امن اور سکون کا قیام کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کسی کے زمین و جائیداد پر، کسی کے مال پر ناحق قبضہ نہ کریں، ناحق نہ ہڑپیں۔ یہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یعنی آج مال کے ہڑپ کرنے کے کئی طریقے ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ یعنی زمین آدمی اپنے بھائی کا ہڑپتا ہے، اپنے بھائی کا پیسہ ہڑپتا ہے، اپنے بھائی کی زندگی کو جینا جیرن کر دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے طریقے ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ سود خوری کا طریقہ ہے۔ سود خوری، اور سود ہمارے معاشرے میں کس کس طرح سے جنم لے رہا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ کے یہاں لوگ پیسہ دیتے ہیں اور اس پیسے کو صرف عورتوں کو دیتے ہیں، پھر ہفتہ بعد دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس پر سود کا قید بھی رہتا ہے، اگر نہ دے پائیں تو اس کے اوپر مزید سود پر سود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمان کا کام ہے؟ یہ ایمان والے کا کام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی مال حرام ہے، یہ بھی ناحق طریقے سے ایک کا مال ہڑپ کر جانا ہے اور غریب کو غریب، امیر کو امیر ترین کرتے چلے جانا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا اس سے بدامنی پھیلے گی، سماج اور معاشرہ تباہ ہوگا۔ اسی لیے اگر امن چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اے ایمان والو، تم لوگوں کا مال سود در سود، گناہ در گناہ کر کے مت کھاؤ۔ یعنی سود کھانے والا، سود میں ملوث رہنے والا، دونوں اتنے ہی سزا کے مستحق ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود کا کھانے والا، سود کے 72 گناہ ہے، اس کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یعنی یہ سود کا سب سے ادنا گناہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اسی سے قباحت کا اندازہ لگا لو۔ اسی لیے ایمان والو، اپنی زندگی سے ان برائیوں کا خاتمہ کر لو۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خواب یاد کر لیجئے کہ ایک نہر ہے اور نہر کے اندر ایک آدمی ہے اور ایک آدمی نہر کے باہر کھڑا ہے اور جو ہے وہ نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ نہر کے کنارے کھڑا ہوا آدمی جو ہے اس کے اوپر پتھر مارتا ہے، پھر اسی نہر کے اندر، خون کی نہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جبریل امین سے جو ہے بیان کیا گیا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کی حدیث پاک سے بات ملتی ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی وہی آدمی ہے جو دنیا کے اندر سود خوریاں کیا کرتا تھا، سود میں ملوث رہا کرتا تھا۔ یعنی یہ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے مسلمانوں، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو، اللہ سے خوف کھاؤ، زندگی امن و امان والی بن جائے گی۔
ورنہ قرآن مجید پڑھو گے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کے دماغ کو، اس کے سر کو ایسے ہی پرندے اچھک لے جائیں گے۔ یعنی تباہیوں بربادیوں کے مناظر ہیں۔ آج دنیا میں خود ہی دیکھ لو، جو سود کا لین دین کرتا ہے، سود خوری کے اندر ملوث ہے، آدمی کی زندگی تباہ ہے، سود کا پیسہ وہ بھر نہیں پاتا، خود وہ عذاب الہی کا اسی دنیا میں مستحق ہے، اس کی زندگی جو ہے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایسی غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ، ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور آج دنیا میں سکون کے لیے بہت ساری چیزیں آدمی کرتا ہے۔ کیا سکون کے لیے؟ آدمی نشوں کی گولیوں کا استعمال کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ سکون کہاں ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آ جاؤ سجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہوئے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں کی تلافی کرواؤ۔ اے ایمان والو، نہ نشے کی گولیوں میں سکون ہے، نہ شراب میں سکون ہے، شراب تو حرام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، شراب کو چھوڑ دو، اے ایمان والو، جوؤں کو چھوڑ دو۔ یہ تمام تر چیزیں تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والی، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی برباد کر دینے والی ہے۔ اسی لیے زندگی میں سکون صرف ملے گا تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں، پیارے پیغمبر کے تمام بتائے ہوئے اصول پر عمل کرنے میں، اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو سکون نہیں مل سکتی ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور اس آیت کریمہ کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یعنی کسی کا مال ایمان والو چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، ناحق مت کھاؤ۔ اگر ایسا کرو گے سماج اور معاشرے میں بدامنی قائم ہوگی، زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آدمی اپنے بھائیوں کا زمین ہڑپ لیتا ہے۔ سن لو، اگر ہم نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی ہڑپی ہے تو کل قیامت کے دن یہ زمین ہمارے گلے کا طوق بنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا، وہ عذاب میں کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا اور عذاب سے دو چار ہوتا رہے گا۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ناحق مال کھانے والا، حرام کاریاں کرنے والا، بدکاریاں کرنے والا، یعنی ناحق طریقے سے مال کو غصب کرنے والے کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم شریعت پر عمل کریں، یہ اسی سے زندگی میں امن قائم ہوگی، ہمارے سماج اور معاشرے میں امن بحال ہوگا۔ اگر اس کے مخالف ہم کریں گے تو سماج اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر جائے گا اور ہم بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اب آئیے دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین، ہمارے احباب جو پریشان حال ہیں، جن کی زندگی بدامنی کی شکار ہے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں امن قائم کر دے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، اس پروگرام میں جن بھی احباب نے جس بھی طرح کا شرکت کیا ہو، اللہ رب العالمین ان کے سارے قربانیوں کو، چاہے مالی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو، جس بھی طرح کی ہو، اللہ سب کی قربانیوں کو تو شرف قبولیت بخش مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مولا۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، جو
اے رب العالمین اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر جائز ناہیوں کو تو پورا فرما دے مولا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد